اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب منقبتی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ و عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو صحابہ کرام کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ پہلے ہیں حضرت اسید بن حضیر۔ اوس اور خزرج دو قبائل تھے جو مدینہ پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مبارک سے پہلے ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ بہرحال ایک فیصلہ ہو چکا تھا، تو اوس جو قبیلہ تھا ان میں سے حضرت اسید بن حضیر جو تھے، جو ان کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ جید صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں 20 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے آپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، صحابہ کرام بکھر گئے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 10 صحابہ کرام یا اور دیگر روایات مختلف تعداد ہیں موجود رہے، جو دفاع کرتے رہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان میں حضرت اسید بن حضیر بھی شامل تھے۔ یہ حضرت اسید بن حضیر ان صحابہ کرام میں سے کہ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، فرشتے آ کر اس تلاوت کو سماعت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اوس قبیلے کے سرداروں کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 3 اشخاص ہیں، ان سے کوئی بھی افضل نہیں ہے، اور یہ تینوں اوس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ ایک حضرت سعد بن معاذ، ایک حضرت اسید بن حضیر، اور ایک حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ۔ با کے نیچے زیر ہے، بشر ان کا نام ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ حضرت عباد کے حوالے سے جو ذکر ہے، ام المومنین کہتی ہیں کہ وہ بھی بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آواز آ رہی تھی مسجد سے قرآن پاک پڑھنے کی، تو جیسے آپ لوگ گئے دیکھا ہے حجرہ مبارکہ کے باہر مسجد مبارک جو ہے مسجد نبی شریف کا ممبر شریف ہے، تو وہاں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المومنین نے عرض کی کہ حضور یہ آواز کس کی ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون سے آپ کے غلاموں میں سے ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ عباد بن بشر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے دعا دی کہ یا اللہ میرے عباد کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا، یہ مغفرت کی دعا، یہ زندہ انسان کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اکثر کبھی کسی عالم کے زبان سے نکل جائے نا کسی کے حوالے سے رحمت اللہ علیہ، تو لوگ کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اس پر رحمت، تو لازمی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ اگر زندگی میں بھی کوئی دعا دیتا ہے تو یہ جائز درست ہے۔ اچھا، یہ دونوں صحابی، ان کا ذکر امام بخاری نے جس وجہ سے اکٹھا کیا وہ ریزن ذرا دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، لیکن 2 یہ افراد حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر دونوں بیٹھے رہے۔ اندھیری رات آ گئی اور اس کے بعد ان دونوں نے گھر جانا تھا۔ گھر کے لیے نکلنے لگے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس گھر جانے کے لیے کوئی لالٹین نہیں تھی، کوئی چراغ نہیں تھا، کیسے جاتے؟ تو حضور ان کے پاس ایک چھڑی تھی، دونوں بیٹھے ایک چھڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی پہ ہاتھ پھیرا، وہ روشن ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں کو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں دونوں چلے جا رہے ہیں، چھڑی کی روشنی سے انہیں رستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر حضرت اسید کا گھر ایک طرف ہے، عباد کا گھر ایک طرف ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب چھڑی ایک تھی، اب کیسے اپنے اپنے گھروں کو جائیں؟ تو دونوں نے اس چھڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ادھر بھی چھڑی روشن ہو گئی، ادھر بھی چھڑی روشن۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں حضور نور ہیں، بشر ہیں، ہم تو ان بحثوں میں پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور جس چھڑی پہ ہاتھ لگا دے اللہ اسے بھی نور عطا فرما دے۔